وہ دبے قدموں حویلی کی حدود سے باہر نکلے۔ چاند کی چاندنی 400 پھیلی ہوئی تھی، اس میں گنگناتی تنہائی، نرم گداز ڈھلتی ہوئی رات، کچھ کہتی اور کچھ بولتی خاموشی، اور ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنے پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ ڈر چھپا ہوا تھا کہ اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے کنارے آ کر وہ رک گئے، اور پھر کچھ سوچ کر وہ ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی تھوڑی گھٹنوں پر رکھ کر بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ سکون کا ایک احساس اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد اگر اسے اس جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھتا تو وہ ضرور اس کی ذہنی حالت پر افسوس کرتا۔ ایک تاروں بھرا آسمان اس کے سر پر موجود تھا تو دوسرا جھیل پر اتر آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہا۔ زندگی کس قدر خوبصورت و پرسکون تھی۔ اس نے بے ساختہ سوچا، اگر اسی طرح سے زندگی چلتی رہے۔ اس کے دل میں ایک فریاد تھی۔ اپنے گاؤں کی یہ جھیل اسے بہت پسند تھی۔ سردیوں کی سرد راتیں ہوں یا گرمیوں کی گرم شامیں، چاہے بہار کا موسم ہو یا خزاں کا رات، اس بحر جھیل کے کنارے آ کر بیٹھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور یہ پہلی بار تھی جب اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے یہاں پر آتے ہوئے صرف 3 سال گزر گئے تھے، لیکن آج تک اس بحر کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا تھا۔ کون ہے وہاں پر؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ اسے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہی سردار وہاں پر کھڑا تھا، اور اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ارقام خان زادہ کو دیکھ ایک لمحے کے لیے وہ کنفیوز ہو گئی۔ تو آپ یہاں پر آتے ہیں؟ اس کے کہنے پر وہ تیزی سے نفیم میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج میرا دل گھبرا رہا تھا، مگر میں تو آپ کو روز یہاں پر آتے دیکھتا ہوں۔ آپ کی بار مکمل طور پر خاموشی تھی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کے قریب ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ ارقام خانزادہ نے اس کے بازو پکڑ لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم کیوں مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے ارقام خانزادہ کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی کے انداز میں کہا، میں تمہاری محبت کی عزت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے محبت کی امید نہ رکھنا۔ میں نے بہت پہلے اپنا دل کسی کو دے دیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو سونیا تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور تم پر مٹ پیٹنے کے لیے تیار ہے۔ تم کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ تم چاہیے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف اور صرف تم ہی کو اپنی دلہن تصور کیا ہے، تو اب جب شادی کی عمر ہے تو کیسے تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل کر سکتا ہوں؟ میں کل ہی چچا جان سے اس بارے میں بات کروں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہماری دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپ کر بولا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس بات کا تمہیں اب تک اندازہ ہو ہی جانا چاہیے کہ میں جو بھی کچھ کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں کا درمیان دوستی کا جو رشتہ ہے قائم رہے تو اس کے لیے تمہیں اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ میں اس وقت تک اپنی محبت کی قربانی نہیں دوں گا جب تک تم مجھے بتا نہیں دیتی کہ تم کس سے عشق کرتی ہو، کس کے پیار نے تمہیں پاگل کر دیا اور کس نے تمہیں اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں شدید تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارقام خانزادہ اس سے عشق کرتا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور پر فدا ہو گیا تھا، جو ایک ایسے انسان پر مر مٹا تھا جس کے ملن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا وہ ساری زندگی اس کی محبت میں روتے ہوئے گزار دے گی؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، اور پھر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر کے حویلی کے اندر داخل ہوگی۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی اور عالمگیر خانزادہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جبکہ باہر سے اونچی اونچی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً مہمان آ چکے تھے۔ اس کی بڑی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا اور آج دعائے خیر رکھی گئی تھی۔ آمنہ بیگم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی بیٹی کی خراب حالت میں بستر پر پڑا دیکھ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے
اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، مہمان بھی آ گئے ہیں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی سے کپڑے چینج کر کے باہر آؤ، سب تمہارا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ یہ بہانے بازی بند کرو اور فوراً سے باہر پہنچو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دراصل لال رنگ کا دوپٹہ اٹھانے کے لیے آئی تھی، دوپٹہ لے کر باہر چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہدایت کر گئی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ عالمگیر کو اس کی زندگی میں آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تک تو وہ ٹھیک طرح سے اس کی زندگی میں شامل ہی نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو صرف کومل نے ہی اسے نظر بڑھ کے دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اس پر اپنا دل قربان کر بیٹھی تھی، وہ اس کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کیا محبت ایسی ہی ہوتی ہے؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں اس کے پیار میں اتنی پاگل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، وہ اس وقت یک طرفہ محبت کی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے کبھی بھی اپنی حدود توڑنے کی اجازت مت دینا۔ یا اللہ، جب بھی میں تیرے راستے سے بھٹکنے لگوں مجھے تھام لینا۔ وہ زاروں کتار لوٹنے لگی۔ ارحام خانزادہ، جو کہ اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تھا، اسے یوں پوٹ پوٹ کر روتے دیکھ تڑپ اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا میری گڑیا کو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کسی نے تمہیں ڈانٹا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے خود سوال کروں گا۔ تم پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بوکھلا گیا تھا۔ اس کی باتیں سن چند لمحوں تک تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، تم کیوں میری اتنی فکر کرتے ہو، میری اتنی پرواہ کرتے ہو، جبکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ میں کیا کروں؟ میرا دل تمہارے معاملے میں بے اختیار ہو چکا ہے۔ میں خود پر جتنی مرضی پابندی کروں، کچھ بھی کروں، لیکن جب تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا وجود جل رہا ہے۔ آخر تمہیں مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیئر کرنے سے تمہارے دل کا درد کسی حد تک کم ہو جائے۔ میں ایک ایسے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں جس سے میں خود نظریں چرا رہی ہوں، تو میں کیسے تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں؟ نظریں چرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کومل بی بی، بلکہ مسئلوں کا سامنا کیا جاتا ہے اور ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ تم جتنا اس مسئلوں سے بھاگو گی وہ اتنا ہی بڑا ہو جائے گا اور تمہارا سر درد بنتا جائے گا۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب بھی میرے کمرے میں داخل ہو دروازے پر دستک دیا کرو۔ وہ فوراً سے اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور فریش ہونے کے بعد واش روم چلے گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس وقت تک کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کومل کو دیکھ اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ کالے رنگ کے لباس میں اس کی دھوتیا رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ارحام خانزادہ وہاں سے چلا گیا ہوگا، اس لیے دوپٹے سے بے نیازی باہر نکل آئی تھی، مگر اسے کمرے میں بیٹھا دیکھ خود کو پرجوش نظروں سے دیکھتا پاک وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے۔ ارحام کو بھی جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا۔ بدتمیز کہیں کا، اس نے قدر اونچی آواز میں کہا۔ ارحام نے باہر نکلتے ہوئے اس کی آواز سن لی، مگر بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو ڈانٹ سکتا تھا، یہ کیسے اس لڑکی کو منع کر سکتا تھا؟ آخر کو اس کی محبت تھی اور اس کی زندگی کی سب سے قیمتی حصہ تھی۔ وہ اس وقت سب مہمانوں کے بیچ کھڑی تھی، اس کی بہن کی دعائیں خیر ہو رہی تھی، سب گھر والوں میں ہی جمع تھے۔ چونکہ اپنے خاندان کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، اس لیے لڑکی اور لڑکیاں ایک ہی جگہ پر موجود تھے۔ باہر سے کسی بھی انسان کو دعوت نہیں کی گئی تھی۔ اچانک ہی شور کی آواز سنائی دی۔ کچھ آدمی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان سب لوگوں نے کالے رنگ کی وردیاں پہنی ہوئی تھی، جبکہ عالمگیر خانزادہ جس نے سفید رنگ کا کاٹن کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سینہ تان کر اپنی گردن غرور سے اکڑائے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر کومل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنے دل کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے فاروق صاحب میں آپ کو اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا تھا،
مگر آپ نے تو اپنی بیٹی کی دعائیں خیر میں بلانا بھی دور کی بات، مجھے تو اس کی خبر تک نہیں ہونے دی، اور آپ اب مجھے ہی بتائیں کیا وہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ عالمگیر خانزادہ کو دیکھ وہاں پر موجود سبھی لوگ سہم گئے، سوائے اس لڑکی کے جو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے باپ سے بڑے مزے سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ کیا بابا جان اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ سوچا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے فاروق صاحب کی آواز سنائی دی، بیٹا دیکھو یہاں بہت مہمان ہے، میں تم سے بعد میں آ کر اس سلسلے میں بات کروں گا، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ارے ایسے کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ جب تک آپ وہ سارے پیسے میرے حوالے نہیں کر سکتے تب تک میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں باہر نکالوں گا۔ آپ کو پچھلے 3 مہینوں سے مہلت دی ہوئی ہے، اور ہر مہینے آپ میں کوئی نہ کوئی تاریخ دے دیتے ہو، لیکن اب نہیں، اب تو میں پیسے لے کر ہی جاؤں گا۔ کومل مزید حیران ہوئی، وہ کون سے پیسوں کی بات کر رہا تھا؟ اسی دوران عالمگیر کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی لڑکی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، تو فاروق صاحب تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، وہ میری بیٹی ہے، لیکن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھا، واہ جی، دیکھو میری بلی مجھے ہی میاں۔ چلو میں تمہارے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں، یا تو اپنی اس بیٹی کو میرے ساتھ رشتہ طے کر دو، یا پھر اپنی چھوٹی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ اگر تم ان دونوں آپشن میں سے کوئی آپشن نہیں مانو گے تو ابھی اور اسی وقت میرے پیسے میرے حوالے کرنے ہوں گے، ورنہ تمہاری بیٹی کے کالج سے اٹھوا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ وہ جس انسان کو بہت اچھا سمجھتی تھی، آج اس انسان کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے عالمگیر کو دیکھ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی انسان اس قدر ظالم، اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے۔ دعائے خیر تو ہو چکی تھی، اور وہاں پر آئے سارے مہمان خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے، صرف کچھ لوگ ہی باقی تھے۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو میں ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں مان سکتا۔ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، اور دوسری بیٹی کا بھی میں نے بہت پہلے ہی رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب کی بار ارحام خانزادہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوگا، اگر تم نے کومل کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ ارے دیکھو تو، اس لڑکی کا عاشق بھی سامنے آ گیا، اس نے ایک اور بہت ہی بدتمیزانہ انداز میں کہا۔ تکلیف سے کومل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کیا وہ ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہیں آتا تھا؟ آج اسے وہ کافی قریب سے دکھ رہی تھی، بلا شبہ وہ خوبصورت تھا اور ایک وجیہہ مرد تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، کسی زمانے میں اس کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ دوسری طرف عالمگیر خانزادہ نے ارحام کے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت 5 کروڑ میرے سامنے رکھو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں تم یہ پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اپنی محبوبہ کو بھول جانا، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، اور تم میں سے کوئی شخص بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ جہاں تک اس کے باپ کا سوال ہے تو اس کا باپ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا اسے اپنی بیٹی کی صورت میں ملے گی۔ وہ آرام سے اپنی جگہ پر پھر سے بیٹھ چکا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا بولا۔ ارحام تیزی سے وہاں سے نکلا کیونکہ اسے اپنے کزن کو ہر حال میں بچانا تھا، اسے اپنی محبت کو اس ذلت سے بچانا تھا جس کا وہ شکار ہونے جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ عالمگیر کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جگڑے گئے۔ اے لڑکی، تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ فاروق صاحب نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آمنہ بیگم اپنے منہ میں دوپٹہ دیے اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت ان کے ساتھ اتنا گندا مذاق کرے گی اور وہ اس موڑ پر آ جائیں گی جہاں پر ان کے لیے اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔
انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ عالمگیر خانزادہ سے ادھار نہ لے، وہ بہت ظالم آدمی ہے اور پیسے کے معاملے میں تو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ مگر اس وقت فاروق صاحب نے اپنی بیگم کو ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ انہیں تو اس وقت صرف اپنے کاروبار کو بچانا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ کاروبار بھی ڈوب گیا اور اپنے بچوں کو بھی نہ بچا پائے۔ آمنہ بیگم عالمگیر خانزادہ کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس چائے میں زہر ملا دے، مگر جانتی تھی کہ یہ کرنا ناممکن ہے۔ جبکہ فاروق صاحب کسی دوست کو کال ملا رہے تھے تاکہ جلد از جلد پیسوں کا بندوبست کر سکے۔ جو بھی تھا، انہیں اپنی بیٹی کی عزت اور اس کی زندگی بہت عزیز تھی۔ وہ اس وقت عالمگیر خانزادہ کے ساتھ اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس کے اس سوال پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر عالمگیر کو دیکھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی زندگی بہت سی عورتیں آئی تھیں، مگر اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ شاید اس کے پیچھے ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ اس نے عالمگیر کو اپنی تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ میری عمر 18 سال ہے، اس نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات خراب ہو گئے۔ یعنی تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو؟ چلو، اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان اتنا فرق ہونا ہی چاہیے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہی نہیں، ابھی تو تمہیں تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا ہی دینی تھی۔ اس کے بعد میں تم سے پوچھوں گا، میرے بابا نے آخر کیا کیا ہے؟ کون سے گناہ کرتی ہیں؟ چھوٹی سی لڑکی، بہت جلد تمہارے اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال خاموشی سے بیٹھو، مجھے سوال جواب کرنے والی عورتیں پسند نہیں۔ مجھے اپنے اس کزن کے بارے میں تو بتاؤ، کیا وہ تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہے؟ اس کا اشارہ ارحام خانزادہ کی طرف تھا، جو پرجوش انداز میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جسے 2 گھنٹوں کے اندر 5 کروڑ کا بندوبست کر لے گا۔ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے، اس نے پر یقین انداز میں کہا تھا۔ پھر تو مجھے تمہارا یہ یقین توڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ایک آدمی کو کال کرتے ہوئے کہا، ارحام خانزادہ کو اغوا کر لو یا پھر اس کا ایکسیڈنٹ کروا دو۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ 5 کروڑ کا بندوبست نہ کر پائے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے قریب بیٹھے عالمگیر خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس کی موجودگی سے مکمل طور پر واقف ہونے کے باوجود اس کے سامنے اس طرح کال کر رہا تھا۔ اب وہ کبھی بھی پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکے گا اور تمہارا مجھ سے نکاح ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، 2 گھنٹوں کے اندر پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا، اور اس وقت اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مولوی صاحب نکاح پڑھوا کر گیا تھا۔ وہ فاروق صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ سارے گناہ یاد کر لے جو آپ نے ماضی میں کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب وہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میں بھی اس وقت ایک معصوم بچہ تھا جب آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ خیر، وہ وقت تو گزر گیا ہے، میں نے وہ تکلیف کاٹ لی ہے، اب آپ کا وقت آیا، آپ کو وہ تکلیف کاٹنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے کومل کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ بلا شبہ اس نے تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگی تھی، اور وہ یہ دعا بہت شدت سے مانگتی تھی، اللہ جی، کسی بھی طرح اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ اگر اس نے یہ دعا کسی اور طرح سے مانگی ہوتی تو اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی بھی دعا کی ہوتی، تو شاید اس کو اپنی دعاؤں پر افسوس نہ ہو رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ وہ ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ چلو، اب جلدی سے نیچے اتر جاؤ، یا پھر تمہارے لیے مجھے ملازموں کو بلانا پڑے گا کہ وہ تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے جائیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے نیچے اتر آئی۔ وہ اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میری کچھ باتیں اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو، تم اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہو گی۔ میں نے تم سے نکاح تو کیا ہے،
लेकिन कभी भी तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और हमेशा ही मुझे धोखा दिया है। अब अपने बाप का हिसाब तुम्हें देना होगा। रानी, इसको ले जाकर पुरानी कोठरी में फेंक दो, मैं सुबह इससे बात करूंगा। उसने अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी, वो जो उसके कमरे में जाने के बारे में सोच रही थी। कोठरी के बारे में सुनकर वो खौफ से कांपने लगी। उसने मजबूती से आलमगीर खानजादा के बाजू पकड़े और रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे किसी अंधेरी जगह पर ना फेंकना, मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है। उसकी आंखों में इल्तिजा थी जिसे आलमगीर ने अच्छे से महसूस किया, मगर वो इस पर किसी भी किस्म का कोई रहम नहीं करना चाहता था। अपना बाजू छुड़वाकर उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे लहजे में कहने लगा, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हें तकलीफ महसूस हो, और अब तुमने खुद ही अपना डर मेरे सामने अया कर दिया। अब तुम्हें इसी डर से मारूंगा। ये कहकर उसने पीछे की तरफ से धक्का दिया था। उसका सर जोर से जमीन पर लगा। उसे अपने पूरे सर में दर्द की ठेसें उठती हुई महसूस हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। रानी उसे अपने साथ देखकर कोठरी की जाने पड़ गई और उसे बेदर्दी से अंदर धक्का दे दिया। फर्श कच्चा था, उसके घुटने जमीन पर लगने थे। उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। वो दर्द के मारे कहराने लगी। असल तकलीफ तो उसे इस वक्त हुई जब उसने आंखें खोली और उसे महसूस हुआ कि इस वक्त अंधेरे कमरे में मौजूद है। खौफ के मारे वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। वो आलमगीर खान का कह रही थी कि उसकी मिन्नतें कर रही थी, उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। वो जो इस वक्त लाउंज पे टांग चढ़ाई कर बैठा हुआ था। जब उसे अंदर से उस लड़के के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी तो उसके दिल को कुछ हुआ, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था और सोचने लगा, बिल्कुल इसी तरह मेरी खाला को तकलीफ हुई होगी, बिल्कुल इसी तरह मेरी खाला भी चीखती चिल्लाती रही होगी, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी खाला पर रहम नहीं किया, तो मैं क्यों तुम पर रहम करूं? इतने अरसे से मैं इसी दिन का ही तो इंतज़ार कर रहा था कि जब फरूक साहब की बेटियां जवान होंगी तो इनकी सबसे खूबसूरत और लाडली बेटी को अपनी दस्तरस में ले आऊँगा और उसके साथ वही सलूक करूँगा जिससे फरूक साहब का कलेजा मुँह को आ जाए। साहिब जी, उनको चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई है। यूँ लगता है जैसे वो बेहोश हो गई हो। अगर आप हुक्म करें तो मैं इन्हें कमरे में पहुँचा दूँ। अगर तुम्हें इस पर ज़्यादा ही तरस आ रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसके साथ अंदर बंद कर देता हूँ। आलमगीर ने रानी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तो वो फौरन से माजरत करती हुई साइड पर हो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो इस वक्त लाउंज के फर्श पर पड़ी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ कौन उठा कर लाया। उसने बेसाख्ता गर्दन उठाकर देखा तो उसी सोफे पर वो बैठा हुआ था जहाँ उसने रात बैठे हुए उसे देखा था। तो क्या उसने सारी रात यहीं पर बैठे बैठे गुजार दी? कोमल ने बेसाख्ता सोचा। मोहतरमा को होश आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। उसे देखकर नफरत अमीज लहजे में कहने लगा तो उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत जल्द तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल उठो और सफाई शुरू करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द है। वो तकलीफ भरे अंदाज में कहने लगी, देखो लड़की, ये मसला मेरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा मसला है। क्या आपको मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता? उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी। तो गुस्से से गिराते हुए कहने लगा, मैं तुम पर क्यों रहमत खाऊंगा, जबकि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक एक मुलाजमा से भी कम की है, क्योंकि मुलाजमा जो काम करती है उसे उसका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी दी जाए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही मिलेगी और तुम सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत के लिए भीख मांगती रहोगी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि जहर था जो कोमल को अपने कानों में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी लम्हे को पछताने लगी जब उसने उस शख्स से मोहब्बत की थी और उस लम्हे के वापस आ जाने की दुआएं कर रही थी जिस लम्हे उसने उस शख्स को अल्लाह ताला से मांगा था। काश उसके हक में कोई दुआ ना करती तो आज उसे इस कदर तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। आप मुझे मेरी गलती तो बता दें। जिस दिन आपने मुझे मेरी गलती बता दी, मैं वादा करती हूँ उस दिन अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करूँगी और ना ही आपसे कोई सवाल जवाब करूँगी। तुम्हें अब भी मुझसे सवाल जवाब का कोई हक नहीं है।
اس لیے اپنی فضول باتیں اپنے دل میں ہی دبا کر رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنے دن لگ جائیں گے۔ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں نہیں بتاتا۔ تمہارے لیے ایک حکم ہے، جو بھی کام تمہیں رانی کرنے کے لیے کہے تم خاموشی سے وہ کام کرو گی، اور کسی بھی قسم کی کام چوری کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ اس حویلی میں ہر جگہ پر میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ میری نظر ہر وقت تم پر ہی رہے گی۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے تو اگلے ہی دن تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر ظالم انسان ہوگے، اور اس کا مطلب ہے کہ کومل بیگم کسی زمانے میں میرے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ اچھا، اگر تم نے انہیں سوچا تھا تو پھر میرے بارے میں کیا سوچتی تھی؟ کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، ایک بہت ہی نیک آدمی ہوں، عورتوں کی عزت کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ وہی بات ہے نا جو آج تک میڈیا تمہیں بتاتا ہوا آ رہا ہے۔ تمہاری انفارمیشن میں اضافہ کرتا تھا، تو یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ لیکن ایک بات جو میڈیا نے تمہیں نہیں بتائی وہ یہ تھی کہ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی بھی نہیں بخشتا، بلکہ ان سے انتقام لے کر رہتا ہوں۔ اور تم میرے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہو، تو پھر میں کیا تم سے درگزر کر سکتا ہوں؟ میں کیسے تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ مگر میں آپ کی بیوی بھی ہوں، اور بیوی ہونے کے ناطے میرے کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اب کی بار خلق کے بل چلاتے وہ بولی تھی، اچھا تو تمہیں اپنے حقوق چاہیے، تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف کومل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ان حقوق کی بات نہیں کر رہی تھی۔ اب میری بات نہیں سمجھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عالمگیر نے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اسے عالمگیر کی سانسوں کی تپش اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن کی رفتار یکدم تیز ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عالمگیر بھی اس کے حسن کے نشے میں ڈوب گیا تھا۔ تم کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ میں تمہارے لیے نرمی بالکل نہیں دکھانا چاہتا، مگر میں کیا کروں، تمہارے سامنے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ کومل کا دماغ تو انہی باتوں پر اٹکا ہوا تھا کہ آخر کیا مطلب تھا عالمگیر کا اس بات کا کہ وہ میرے معاملے میں نرمی نہیں دکھانا چاہتا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے جذبات موجود ہیں؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہ جواب اس وقت تک نہیں مل سکتا تھا جب تک وہ عالمگیر کی باتوں سے یا پھر اس کی حرکتوں سے اندازہ نہ لگا لیتی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ رانی چلتی اس کے پاس آئی اور جھاڑو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بی بی صاحبہ، فکر مت کریں، میں آپ سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور بہت معصوم ہیں، سارے کام میں خود کر لیا کروں گی۔ مگر تمہارے صاحب نے تو کہا ہے کہ اس حویلی میں کیمرے لگے ہیں اور وہ کیمرے میں مجھے دیکھا کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم میری جگہ پر کام کر رہے ہو تو کہیں تمہارے لیے مشکل نہ کھڑی کرتے۔ ارے بی بی جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کیمرے لگے ہوتے تو مجھے اس بارے میں پتہ چلتا۔ آپ بس بے فکر ہو جائیں اور آرام کریں۔ آپ کے اتنے خوبصورت ہاتھ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں۔ اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہیں، تو ایک لاڈلی بیٹی کے اوپر میں کیا سے ظلم کر سکتی ہوں؟ جہاں تک میرا سوال ہے، میری تو عمر ہو گئی ہے، اور جب آپ کو دیکھتی ہوں تو قسم خدا کی مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ جاتی ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی ہے، میں کیسے اپنی بیٹی سے کام کروا سکتی ہوں؟ اس کی باتیں سن کر کومل کو بھی یہ انداز ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ ایک طرف وہ انسان تھا جو اس پر حق رکھتا تھا، اس کا شوہر تھا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر دھڑکتا ہو۔ اور دوسری طرف یہ نوکرانی تھی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس سے ہمدردی جتا رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، رات کے وقت آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رانی کے لہجے میں اس وقت مسکینیت تھی۔ چلیں آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے کمرے کا دروازہ کھلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چلتی تھی، جبکہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ رانی کو یہ سب کرنے کے لیے
چھوٹے صاحب نے ہی کہا تھا۔ دراصل عالمگیر چاہ کر بھی اس پر ظلم نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کی پہلی محبت اس کی بارے میں تو اس نے بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ کومل اس وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ماضی کے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے وہ دن اچھے سے یاد تھے جب وہ عالمگیر سے محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے ٹی وی پہ دیکھا تھا۔ دراصل عالمگیر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ گینگسٹر بھی تھا۔ 28 سالہ وہ خوبصورت اور وجیہہ مرد ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس نے جب شخص کو پہلی بار دیکھا تو اس نے بے ساختہ دل میں دعا کی تھی، یا اللہ اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی دادی کے پاس یہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دادی سے پوچھا تھا کہ ہم بھی کسی کے لیے دعا کریں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ دادی نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کسی سے سچی محبت کرتے ہوں اور کسی کو سچے دل سے اپنے رب سے مانگتے ہوں، وہ چیز چاہے ہو یا نہ ہو، وہ کوئی انسان ہو، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر سے ہی اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہر روز رات کے وقت اٹھ کر اور رب کے حضور گڑگڑا کر اس شخص کو مانگتی تھی جسے اس نے صرف اور صرف ٹی وی میں دیکھ رکھا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ اسے عالمگیر کے خاندان کے بارے میں پتہ تھا، نہ ہی اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی علم رکھتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ جہاں تک دنیا کا سوال تھا تو آدھی دنیا اسے اچھا کہتی تھی اور باقی کی آدھی دنیا اس کے خلاف باتیں کرتی تھی، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے تھا کہ جب تک ہم کسی شخص سے خود نہیں ملتے، جب تک ہم کسی انسان کو خود نہیں پرکھتے، تب تک ہم اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ باقی ساری دنیا کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اس انسان سے ملے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کے بابا جان ہمیشہ کے لیے گاؤں شفٹ ہو گئے۔ دراصل اس کے بابا کے نام پر بہت سی زمینیں تھیں، مگر خود چونکہ وہ ایک سرکاری عہدے پر فائز تھے اور سرکار کی طرف سے ہی انہیں اپنا گھر ملا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پہلے شہر میں زندگی گزارتے تھے، مگر پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا اور انہوں نے دوبارہ گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ رشیدہ بیگم بھی اپنے بچوں پر دباؤ ڈال رہی تھی، چونکہ اب ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل ملک الموت آ جائے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ آخری لمحات میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، اس لیے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ فاروق صاحب گاؤں تو آگے تھے، مگر کومل کسی بھی صورت گاؤں جانے کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں یہاں پر ہی کہیں نہیں جاؤں گی۔ گاؤں جانے سے پہلے وہ آخری بار اپنی دوست کے ساتھ ایک ایگزیبیشن میں گئی تھی اور وہاں سے باہر نکل ہی رہی تھی جب اچانک اس کا ٹکراؤ کسی شخص سے ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جتنی بھی چیزیں تھیں زمین پر گر گئی۔ آنکھیں جو ہیں بٹن دیکھ کر نہیں چل سکتے، اس نے کوفت سے کہا۔ عالمگیر خانزادہ نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور پھر نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ نہ جانے اس لڑکی نے ایسا کیا کیا تھا، وہ بلکہ ہی نہیں چپکا پایا تھا۔ کومل پہلے سے ہی بہت غصے میں تھی اور ابھی وہ کسی ایرے گہرے کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھائی اور دوست کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اس نے ایک بار بے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ جب وہ وہاں سے باہر نکل رہی تھی تب سمیرہ نے اس کی کوہنی مارتے ہوئے کہنے لگی، یار اتنا ہینڈسم آدمی تجھ سے ٹکرایا، بندہ تھوڑا سا ہی لحاظ کر لیتا۔ ہاں میں لحاظ کر لیتی تاکہ وہ میرے سر پر نہ کر ناچنے لگتا، اس نے بیزاریت سے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی دوست نے چڑھتے ہوئے کہنے لگی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دیکھو میں پہلے سے ہی بہت غصے میں ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان نہیں کرو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں گاؤں میں نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے گاؤں کی زندگی بہت زہر لگتی ہے اور اگر میں وہاں چلی گئی تو میں اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ سمیرہ اب سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں بے چین کر رکھا ہے اور جس نے تمہاری راتوں کی نیند خراب کر دیا ہے؟ میں اپنے مقصد کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو میں کبھی بھی اپنے مقصد
حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے قدرے شرمندگی سے کہا۔ سمیرہ نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا تھا کیونکہ اپنی دوست سے واقف تھی، اور یوں اس طرح وہ گاؤں میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جہاں تک عالمگیر خانزادہ کا سوال تھا تو اس کی نظریں تو اس معصوم لڑکی پر ہی اٹکی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک ضروری کام کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن اس کا کام دل ہی نہیں لگ سکا، جس کی وجہ سے وہ اپنی حویلی واپس آ گیا۔ اس دوران وہ ضرور اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگا رہا تھا، لیکن اسے ایک بڑی بری خبر ملی تھی کہ فاروق خانزادہ کا پتہ چل گیا تھا۔ آج اسے تقریباً 12 سال پہلے جب وہ اپنی خالہ جان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، چونکہ اس کے والدین کو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی پرورش اس کی دادی جان نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی خالہ جان اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ فاروق خانزادہ نے اس کی خالہ جان کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا تھا، اور پھر اسے جھوٹی شادی کا بہانہ رچا کر اسے اتنے سال استعمال کیا، اور پھر انہوں نے اس کی خالہ جان کو ذہنی تکلیف دی، جس کی وجہ سے وہ اس افسانوی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ اپنی خالہ جان کی حالت دیکھ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ اپنی خالہ کو کہتا تھا کہ آپ اس شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، لیکن اس خالہ نے اس کے ساتھ سچی محبت کی تھی، اور اسی محبت کی خاطر وہ قربان ہو گئی تھی۔ ان کا انتقال اس دن ہوا جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا کہ فاروق نے تو پہلے کسی اور سے شادی کی ہوئی ہے۔ وہ بشرا بیگم کے ساتھ صرف اور صرف ان کی دولت کی وجہ سے تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہ ساری دولت تو عالمگیر خانزادہ کے نام ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گیا، مگر اس نے بشرا بیگم کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ سب اس کا انتقام لینے کے لیے وہ دوبارہ ان کی زندگیوں میں آیا تھا، اور اس نے اپنے پلان کے تحت فاروق صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب وہ گھر پہنچا اور اسے پتہ چلا کہ تو وہی لڑکی ہے جس سے اس نے محبت کی، تو اس کے جذبات دوبارہ سے جاگ اٹھے۔ وہ اپنے فیصلے سے ڈگمگانے لگا۔ اس نے ارادہ تو کیا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس نے کومل کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی، مگر اب اسے تکلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا کیونکہ اس کے دل کا حصہ بن چکی تھی، اور وہ کیسے اپنے دل کے حصے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جہاں تک بات ارحام خانزادہ کا سوال تھا تو وہ تو کچھ ہی دنوں کے بعد پولیس لے کر اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس دوران عالمگیر خانزادہ اپنی حویلی پر موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی کزن کے کمرے میں گیا اور پرجوش انداز میں کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک تو حیرت اور پھر پرسکون انداز میں اپنے کزن کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جب بات اس نے کی تھی تو وہ سن کر ارحام کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ عالمگیر خانزادہ ہی وہی شخص ہے جس سے میں محبت کرتی تھی اور جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ اس کے اس پرسکون انداز میں بات کرنے پر وہ بچھڑ گیا اور چیختے ہوئے بولا، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ ارے اس شخص نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے، مجھے پتہ ہے میں اس کے پتھر دل کو موم کر لوں گی۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی مجھے تم سے پیار ہو سکتا ہے۔ میں نے جس شخص کو تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا وہ انسان میری زندگی میں شامل ہو گیا، اب وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ جو بھی سلوک کرے مجھے منظور ہے۔ پولیس کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور اس دن ارحام خانزادہ بھی اپنی محبت میں ہار گیا تھا۔ وہ بے قرار انداز میں اس سے پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی؟ تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بابا نے عالمگیر خانزادہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس دوران ایک اور بڑی حقیقت سامنے آئی تھی، جو یہ تھی کہ فاروق صاحب کی وہ سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ان کے ایک دوست کی بیٹی تھی جن کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، چونکہ اس کے بابا فاروق صاحب کے سب سے قریبی دوست تھے، اس لیے فاروق صاحب اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور اس کی پرورش کی تھی۔ یہ خبر عالمگیر خانزادہ کو اپنے بہت ہی خاص آدمی نے دی تھی۔ یہ خبر ملنے کے بعد وہ بہت مسرور ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی اب وہ مزید اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس دن
جب وہ گھر آیا تو اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں کے کانوں کو پیچھے ارستے ہوئے کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ چند لمحوں تک تو اسے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے نرم لہجے کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس جگہ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں کبھی تم سے ناراض تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی تم سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ اب کی بار عالمگیر نے اسے اس دن کی ملاقات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا جب وہ اس سے پہلی ہی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جہاں تک فروغ صاحب کا سوال تھا تو انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ انہیں تو سزا قدرت نے ہی دے دی تھی۔ عالمگیر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔